السلام علیکم ناظرین، میں محمد اویس افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ اویس۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا کا آخری کنارہ کہاں پر موجود ہے۔ تو ناظرین، صدیوں سے انسان یہی سمجھتا آیا ہے کہ دنیا فلیٹ ہے اور آسمان اس کی چھت ہے، جس پر سورج چاند ستارے ہیں اور آسمان کی چھت زمین کے کناروں پر آ کر مل جاتی ہے۔ کیونکہ زمین بہت بڑی ہے، اس لیے اس کے آخری کنارے تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکا۔ حضرت ذوالقرنین سکندر ایک ایسے انسان گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت سی طاقتیں تھیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے یاجوج ماجوج قوم کو ہرا کر کائنات کے کسی کونے میں قید کر دیا تھا، اور یاجوج ماجوج کی قوم قیامت کے دن باہر آئیں گے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے آخری کنارے تک پہنچے تھے۔ زمین کے آخری کنارے کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات ملتی ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں جب انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی اور سیٹلائٹس بنا لی، تو جب انہوں نے دنیا کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ دنیا فلیٹ نہیں بلکہ گول ہے، اور زمین ساکن نہیں، اور نہ سورج زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے بلکہ وہ زمین ہی ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اور زمین کے ساتھ اور بھی سیارے ہیں جو اپنی اپنی مدار میں سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، اور دنیا سورج کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی ہے، اور ہماری کائنات رکتی نہیں ہوئی بلکہ وہ پھیلتی ہی جا رہی ہے۔ ہم زمین کے آخری کنارے کی بات کریں ہیں، یہاں تو کائنات کا آخری کنارہ ڈھونڈنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو ہمارا سوال یہ تھا کہ زمین کا آخری کنارہ کہاں پر ہے؟ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ کنارہ کسی گول چیز کا نہیں ہوتا بلکہ دیگر اشکال کا ہوتا ہے۔ ہماری زمین گول ہے، اس لیے اس کا کنارہ نہیں ہے۔ صدیوں سے انسان کا علم کم تھا، اور وہ اپنی معقول علم کی بنیاد پر یہ کہتا آیا ہے کہ دنیا کا آخری کنارہ موجود ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے اور اس کا آخری کنارہ موجود ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی جگہ ہیں جنہیں وہ دنیا کا آخری کونا مانتے ہیں، اور ٹورسٹ کافی تعداد میں ان جگہوں کی سیر کو بھی جاتے ہیں، جیسا کہ ناروے دنیا کا آخری کونا مانا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناروے کے آگے سمندر ہی سمندر ہے، جسے پار کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اس لیے انسان اسے دنیا کا آخری کونا مانتا ہے۔ ہاں، اب مگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر اس سمندر کو پار کر لیا جائے تو ہم دنیا کی دوسری سائڈ پر آ جاتے ہیں، یعنی کسی اور ملک میں۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ نقشے کے مطابق دنیا کے آخری ملک اور آخری مقام کون سے بنتے ہیں۔ اور اگر جاپان کی بات کی جائے تو جاپان مشرق میں ہے، اور اسے چڑھتے سورج کی زمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا سمندر ہے جو لاکھوں میل میں پھیلا ہے۔ اگر ہم مغرب میں جائیں تو 14ویں صدی تک انسان امریکہ کے وجود سے لا علم تھا، اور جو انسان کئی ہزار سال پہلے وہاں پہنچے تھے وہ باقی دنیا سے کٹ گئے تھے، اس لیے باقی دنیا کا اختتام یورپ تک ہو جایا کرتا تھا۔ ناروے کے شہر شوم کا مقام اینڈ آف دا ورلڈ کہلاتا ہے۔ اس مقام سے نارویجین سمندر دنیا کے 20 سے بڑے سمندر بحر اوقیانوس سے ملتا ہے، یعنی اس سے آگے خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اب امریکہ میں جائیں اور امریکہ پہ آخری دنیا کا کنارہ ڈھونڈیں تو آج تو آئس لینڈ مقام دنیا کی خشکی کا آخری مقام دکھتا ہے، اور اگر ہم شمال کی طرف جاتے ہیں تو نارتھ وے کے آگے ہمیں میلوں پھیلا سمندر نظر آئے گا، اور پیدل انسان کا سفر نارتھ وے کے ساحل پر ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہی زمین کا آخری کنارہ ہوگا۔ اور اگر جنوب کی طرف جائیں تو انٹارکٹیکا سے آگے وسیع سمندر انسان کا سفر ختم کر دیتا ہے، اور اگر ہم رشیا کی طرف جائیں اور اس کے کسی بھی ساحلی سمندر کے کنارے پر چلے جائیں تو اس کے آگے میلوں پھیلا سمندر ہی سمندر آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر ہم یہاں سے سفر کرتے ہوئے نیوزی لینڈ آئے تو نیوزی لینڈ دنیا کا آخری ملک ہے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ کا آخری سرا کیب رنگ کہلاتا ہے۔ کیب رنگ جنوب کی طرف دنیا کا آخری مقام ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے آخری کنارے کے بارے میں جامع معلومات۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں دنیا کے آخری کنارے کے بارے میں جو بھی سوالات تھے وہ حل ہو گئے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔